وحده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اما بعد. انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 107 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی دو باتیں سیدھی سیدھی ارشاد فرما رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو اللہ کے سوا نہ تو کوئی تمہارا دوست ہے نہ تو کوئی تمہارا معاون ہے. اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی وارث نہیں ہے. اس بات کو اپنے پلے بٹھا لو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی بچا لے گا، تمہارے لیے کوئی ولایت کام آئے گی، تمہارے لیے کوئی دوستی کام آئے گی، تمہارے لیے کوئی رشتہ داری، کوئی نسب، کوئی حسب، کوئی کیا ہوا کام آ جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ ہی ہے جو دوست ہے تمہارا، اللہ ہی ہے جو تمہیں بچانے والا ہے. اس کے علاوہ تمہیں کائنات ساری کی ساری مل کے چاہے کہ بچا لے تو نہیں بچا سکتی. اللہ یہی بات فرما رہا ہے. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. کیا آپ نہیں جانتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتائیے کہ ساری بادشاہت آسمان اور زمین میں کس کی ہے؟ خالص ایک اللہ کی ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی معاون ہے، مددگار ہے، تعاون کرنے والا ہے، کوئی نہیں ہے. وہی اللہ ہے جو تمہارا ولی ہے، وہی اللہ ہے جو تمہارا نصیر ہے. نصیر بمانے مددگار، معاون، تعاون کرنے والا، مصیبت میں بچانے والا، اور تمہارے لیے اہم ترین معاملے میں تمہارا ساتھ دینے والا وہ تمہارا نصیر ہے. کون ہے وہ؟ اللہ. اللہ کے سوا کوئی نہیں. جب تمہارا اعتماد اللہ پہ ہی نہیں ہوگا تو پھر اللہ تمہارا دوست کیسے بنے گا؟ ایک آدمی کسی سے ملاقات کرے اور دوستی کرے اور کہے کہ میں آپ سے دوستی کرتا ہوں، آپ میرے دوست ہیں، تو اس کے لیے کچھ لینا دینا پڑتا ہے نا بھائی. کوئی دوستی کے تقاضے بھی ہیں، کوئی دوستی کی شرائط بھی ہے، کوئی دوستی کے معاملات بھی ہے. ہماری دوستی بڑی عجیبہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ایسے دوست ہیں کہ آپ ہمیں دیتے رہیں، ہم کچھ نہیں دیں گے. نہ ہم عمل کریں گے، نہ ہم اپنا عقیدہ صحیح کریں گے، نہ ہم عدیہ پڑھیں گے،
نہ ہم اذکار پڑھیں گے، نہ ہم تسبیحات کریں گے، نہ ہم تحلیلات کریں گے، مگر آپ ہمارے دوست ہیں۔ ایسے دوستی نہیں ملتی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا دوست اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں، اور اگر تمہیں کوئی بچانے والا ہے تو وہ بھی میں ہوں۔ اس کی چھوٹی سی دلیل دیکھیے، آپ رات کو سوتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، یا بسمک اللہم اموت و احیا، اے اللہ میں تو آپ کے نام کے ساتھ سو رہا ہوں اور آپ کے نام کے ساتھ میں اٹھوں گا۔ انسان سوتا ہے، کتنے رشتہ دار آپ کے ایسے ہوں گے جو سوتے رہ گئے، اٹھے ہی نہیں۔ اگر ان میں طاقت ہوتی اٹھنے کی تو اٹھ جاتے ہیں، لیکن نہیں اٹھ سکے۔ سوتے سوتے ہی رخت سفر باندھ لیا اور سوتے سوتے ہی اپنی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ کی طرف کوچ کر گئے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں بچانے والا کون ہے؟ میں ہوں۔ ہزاروں حادثات روزانہ روڈوں پہ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بچا لیتا ہے۔ اس لیے نہیں بچاتا کہ آپ دیکھیں اور عبرت پکڑیں، اس لیے بچاتا ہے کہ تم اس بات کو سمجھو کہ تمہارا رب تمہیں بچا رہا ہے تو تم اللہ کے دوست بن جاؤ۔ اللہ نے تمہاری نصرت کی ہے تو تم بدلے میں اللہ سے دوستی کرنے والے بنو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے یہ چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الفرقان آیت نمبر 17 میں 18 میں اللہ سبحانہ و تعالی یوں ارشاد فرما رہا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ قیامت کے دن کو یاد کرو، قیامت کے دن ایسے ہوگا کہ جس دن اے نبی آپ کا رب تمام کے تمام لوگوں کو ان کے معبودین کے ساتھ جمع فرما لے گا۔ اب لوگ سارے کے سارے اپنے معبودین جو اللہ کے علاوہ پوجا پاٹ جس کی جیسے جیسے جو کرتے تھے، اللہ ان سب کو جمع فرما لے گا۔ فیقول، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ ذرا ان سے پوچھو اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اے معبودین باطلہ، تم بتاؤ تم نے ان تمام لوگوں کو گمراہ کیا تھا، یہ خود بہکے تھے؟ یہ فیصلہ آج ہو جائے گا ساری کائنات کے سامنے۔ یہ تمہاری پوجا پاٹ کرتے تھے، تم نے ان کو کہا کہ ہماری پوجا پاٹ کرو، یا یہ خود بہکے تھے؟ آج ساری کائنات کے سامنے جواب دو۔ قالوا، وہ سارے کے سارے جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی تھی، وہ یکسو ہو کر اللہ کے سامنے کہیں گے سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء۔ اے اللہ، ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہمارے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کے سوا اپنا دوست کسی کو بنائیں۔ وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَى۔ اللہ آپ نے جب ان کو دنیاوی سامان سے آشکار فرمایا اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، تو یہ ظالم وہ تھے جنہوں نے آپ کے ذکر کو بھلا دیا۔ ہم نے ان کو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری پوجا پاٹ کرو، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے آگے سجدہ زیر ہو جاؤ۔ یہ تو خود ظالم وہ ہے جو آپ کے ذکر کو، آپ کے قول کو، آپ کے احکام کو بھلا کر ہمارے آگے جھکنے والے بنے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا۔ اللہ، یہ وہ قوم ہے، وہ قوم ہے، وہ قوم ہے جو ہلاک ہونے والی تھی۔ یہ خود اپنے کرتوت کی بنا پہ ہلاک ہوئے، ہم نے کبھی ان کو اس طرح مجبور نہیں کیا۔ تو جن کی پوجا پاٹ ہوتی ہے، یہ تو سب سے پہلے اللہ کے ہاں براءت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے اللہ، ہم نے ان کو ایسا کچھ کرنے کے لیے نہیں کہا، یہ تو سارے کے سارے خود ہی اس طرح کرنے والے تھے۔ تو پھر یہ بھی کام نہیں آئیں گے۔ ایک آدمی کہتا ہے میرے حاجی صاحب، میرے پیر صاحب، میرے بزرگ ہستی، میرے فلان، میرے دماغ، میرے حضرت مجھے بچا لیں گے۔ کوئی کام وام نہیں آئے گا، کوئی حضرت وزرت بچانے نہیں آئیں گے، وہ تو خود پھنسے ہوئے ہوں گے۔ اگر یہ آپ کو بچانے کے لیے آئیں گے تو خود پھنس جائیں گے۔ یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ میں نے گزشتہ جمعات میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک روایت پڑھی تھی، حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے سامنے جب سارے کے سارے جائیں گے تو وہ سب یہ کہیں گے نفسی نفسی، اللہ ہمیں بچا لو، کیونکہ آج تو سب کو بڑی آزمائش سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح، تصور میں لائیے تو صحیح کہ جہنم کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے گا، ایسی آگوں سے لپٹیں نکل رہی ہوں گی، لپٹیں
ایسے بڑے بڑے فرشتے جن کا سر آسمان پہ لگے اور پاؤں زمین پہ لگے، ایسے 70,000 فرشتے ایک ایک جہنم کی لگام کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ان کو کھینچ کے اس کائنات کے سامنے لا کے اللہ کھڑا کر دے گا۔ یہ ہے وہ جہنم جس میں گراؤں گا۔ سوچے کیا عالم ہوگا۔ اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کام صرف اللہ آئے گا، مدد صرف اللہ فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا نہ کسی کی معاونت ہوگی، نہ کسی کی نصرت ہوگی، نہ کسی کی ولایت ہوگی، نہ کسی کی دوستی ہوگی، اور نہ کوئی کسی کے کام آ سکے گا۔ اگر کام آئے گا تو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کام آئے گا۔ اسی لیے سورۃ الحج آیت نمبر 39 میں فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن مومنوں کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے انہیں اب جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے کہ ان پر چونکہ ظلم اور جبر کیا گیا ہے تو وہ اپنے ظلم کیے جانے کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور مومنو اس بات کو سمجھ لو، اگر تم اپنے بلبوتے پہ کسی چیز کو فتح کرنا چاہو گے تو فتح نہیں کر سکتے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم یہ کر لیں گے تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تمہاری نصرتیں مشروط ہیں تمہارے ایمان کے اس نظریے اور عقیدے کے ساتھ جس کا نظریہ اللہ نے خود بیان کر دیا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، کہ ان کی تمام کی نصرتوں پر اللہ قادر ہے۔ جب تک اللہ سے مضبوط تعلق رہے گا یہ نصرتوں کو پانے والے بن جائیں گے۔ جب ان کے نظریے میں ترمیم ہو جائے گی کہ ہم سپیریئر ہیں، یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے۔ جب تک انسان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دینے والا ہے، انسان ترقی کرتا ہے۔ جب انسان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ میں خود کمانے والا ہوں، اللہ کی رحمت چھن جاتی ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ایک سانس تو اپنی مرضی سے لے نہیں سکتے، ہماری اوقات کیا ہے؟ پھر کیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنی مرضی اور منمانی کر سکتے ہیں؟ اتنا محتاج انسان ہے، اتنا محتاج ہے کہ اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتا، پانی کو گھونٹ نہیں پی سکتا، قدم نہیں اٹھا سکتا، پلک نہیں جھپکا سکتا، اتنا محتاج ہے۔ پھر بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کر لوں گا۔ نہیں، سارا کچھ اللہ کی نصرت سے ہوتا ہے، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالی نصرت فرمانے والے ہیں تو تعلق بھی مضبوط اللہ سبحانہ و تعالی سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ نہیں جڑے گا اس وقت تک کامیابی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا، سنن ابی داود کتاب الجہاد کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب حنین کے لیے نکلے اور لڑائی شروع ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَنَصَرَ اللَّهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ، یہ آج جو ہم ہاری ہوئی جنگ جیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے دین اور مسلمانوں کی نصرت فرمائی ہے، اس وجہ سے جیت گئے ہیں۔ اگر اللہ نصرت نہیں فرماتے تو کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی لیے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی میدان کارساز ہوتا اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انت عضدی ونصیری بک احول وبک اصول وبک اقاتل۔ فرمایا اے میرے اللہ، میں تو آپ پر اعتماد کر کے آیا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ ہی میرے بازو ہیں۔ اگر جنگ میں کوئی کامیابی ہوگی تو خالص آپ کی وجہ سے ہوگی، یہ میرا یقین ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کا آرڈر ہوا، میں نکل گیا، آپ کے دین کی بات ہوئی، میں چل پڑا، آپ کا فرشتہ آیا، میں نے لبیک کہی، بس میری سکت یہ ہے، جتوانا، کامیابی دلوانا، مشکلوں کو حل کرنا اللہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ میرے بازو اور آپ ہی میرے مددگار اور معاون ہیں، اور آپ ہی کی توفیق سے میں کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اور آپ کی مدد سے میں حملہ کرتا ہوں، اور آپ ہی کے تعاون سے میں دشمن سے لڑتا ہوں۔ صحابہ اکرام کے سامنے یہ دعا زور زور سے پڑھا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہماری کوئی حجت نہیں، طاقت نہیں، حیثیت نہیں، صلاحیت نہیں، سارا کا سارا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھائیے کہ اگر آپ کو کوئی کامیابی ملتی ہے تو آپ کی وجہ سے نہیں ملتی، اللہ کی وجہ سے ملتی ہے۔
اللہ کی شفقت سے ملتی ہے، اللہ کی نصرت سے ملتی ہے۔ اگر کوئی آپ کی بات سن کر آپ کا احترام کر کے خاموش ہو جاتا ہے تو آپ کی وجہ سے نہیں کرتا، اللہ کی نصرت سے کرتا ہے۔ اگر آپ کی بات میں کوئی اللہ نے وزن پیدا فرما دیا ہے تو اس میں آپ کی شخصیت کا کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کی زبان میں وہ تاثیر رکھ دی ہے کہ دوسرا سن لیتا ہے۔ یہ سارا کا سارا اللہ کا کمال ہے۔ جب کمال اللہ کا ہے تو عبادت بھی اللہ کی ہونی چاہیے۔ جب ولایت اللہ کی ہے، نصرت اللہ کی طرف سے ہے، تو تعلق باللہ بھی اللہ ہی سے جڑنا چاہیے۔ جب تعلق باللہ اللہ سبحانہ وتعالی سے جڑ جائے گا تو پھر کامیابی اور کامرانی بھی ہو جائے گی۔ اسی لیے سورۃ الانعام آیت نمبر 70 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، ارے چھوڑ دو ان لوگوں کو، وَذَرِ الَّذِينَ، چھوڑ دو ان لوگوں کو۔ کن لوگوں کو؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اتخذوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو دو صورتوں میں تبدیل کیا، لعبا و لہوا، انہوں نے کھیل کود تماشے بنا دیا۔ اب آپ دیکھیں مسلمان نے کھیل کود تماشا کیسے بنایا، کبھی غور کیا؟ شیطان کتنا مکار ہے، کتنا مکار ہے، کتنا ہوشیار ہے۔ اس نے اولیاء کے مراقد پر عرس شروع کروا دیا۔ اب جب اولیاء کے مراقد پر، مزارات پر عرس ہوئے تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ چلو عرس منا رہے ہو نا، جاؤ جا کے مغفرت کی دعا کرو اور آ جاؤ۔ نہیں، کھیل کود تماشے ہوتے ہیں، جھولے لگ رہے ہیں، تماشے ہو رہے ہیں، ڈھول تاشے ہو رہے ہیں۔ آپ شیطان کی شیطانیت کا اندازہ لگائیں کہ کیسے وہ انسان کو اس گڑھے تک پہنچا دیتا ہے کہ جہاں سے واپسی کا راستہ نہ ہو۔ کیسے اس نے دین کے نام پہ تمہیں کھیل کود تماشوں میں لگایا، صبح سے رات تک دھمال ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو عبادت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں صحابہ سے ثابت ہے، اعوذ باللہ من شرور انفسنا، صحابہ اکرام تو ان ڈھول تاشوں کی باتیں سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے اور اعوذ باللہ من شرور انفسنا کہتے تھے۔ صحابہ اکرام تو ان سے اتنا بیزار تھے، لیکن شیطان نے بڑی طریقت سے آپ کو اس طرف مائل کیا۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، اے اللہ کے نبی چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو لعبا ولہوا، کھیل اور کود اور تماشا بنا دیا۔ آپ دیکھیں آج کھیل کود تماشا کیسے بنایا۔ کوئی کہتا ہے ایک مسئلے کو یہ صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے غلط ہے، یہ کھیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کبھی سوچتے ہوں گے کہ قرآن تو ایک ہے، حدیث تو ایک ہے، تو پھر ایک ہی چیز صحیح اور ایک ہی چیز غلط کیسے ہے؟ اگر لوگ قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں تو قرآن تو ایک ہے، حدیث بھی ایک ہے، پھر ایک وقت میں ایک مسئلہ بعض کے نزدیک صحیح ہے اور بعض کے نزدیک غلط ہے، کیسے؟ تو میرے بھائی جو قرآن اور حدیث کو ماننے والا ہے اس کا فیصلہ تو ایک ہی ہے، لیکن جو قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کسی تیسری چیز کو ماننے والا ہے وہ تیسری چیز کے حساب سے اپنے فیصلوں کو جاری و ساری کرتا ہے، اور اس میں یہ فرق ہو جاتا ہے کہ وہ بعض اوقات صحیح ہو جاتی ہے اور بعض اوقات غیر صحیح ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن تو وہی ہے اور حدیث تو وہی ہے اور حکم اس کا وہی ہے، بھلے اس کو بیان کرنے والا میں ہوں یا بیان کرنے والے آپ ہوں، اس کے اندر کوئی تبدیلی اور ترمیم نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ فرماتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، چھوڑ دو اے نبی ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو بنایا لعبا ولہوا، کھیل کود اور تماشا بنا دیا، ان کو چھوڑ دو۔ کیوں انہوں نے دین کو تماشا بنایا؟ وجہ اللہ خود بیان کرتا ہے وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ان کو ان کی دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ ہم مریں گے۔ آپ سے کوئی کہے مرنا، آپ کہتے ہیں نہیں بھائی اللہ نہ کرے۔ ارے بھائی اللہ کرے، جانا ہے۔ ہم کس چیز سے بھاگ رہے ہیں؟ کس چیز سے بھاگ رہے ہیں؟ جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے۔ کیا پتا ہے ایک بچہ جوانی میں جائے گا یا بڑھاپے میں جائے گا یا ڈھیر عمر میں جائے گا، کسی کو کیا پتا ہے؟ جو سانسیں اللہ نے لکھ دی ہیں ایک بھی آگے اور پیچھے نہیں ہوگی، ایک بھی آگے اور پیچھے نہیں ہوگی، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جانا ہے، اٹل حقیقت ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنی موت سے بھاگیں، ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کی تیاری کرنے والے بنیں۔ ہم تیاری کریں، ہم تیاری کریں۔ صحابہ اکرام کبھی اپنی موت سے نہیں ڈرتے تھے، صحابہ اکرام کبھی اپنی موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ جب
قرب قیامت ہوگی تو ملاحم ہوں گے، بڑے بڑے جنگی معرکے ہوں گے. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک گروپ آگے آئے گا، وہ بیعت کریں گے کہ اللہ نے نصرت دی تو جیت کے پلٹیں گے، ورنہ شہادت لے کر آئیں گے، واپس نہیں آئیں گے. اللہ اس گروپ کو شہادت دے دے گا. پھر دوسرا گروپ آئے گا، وہ بھی بیعت کریں گے اپنی موت پر کہ اللہ کے دین کو غالب کرتے ہوئے اپنی جان دے دیں گے، زندہ رہے تو واپس نہیں آئیں گے، مقابلہ کرتے رہیں گے. اللہ ان کو بھی شہید کرا دے گا. تیسرا گروپ بھی شہید ہوگا. چوتھا گروپ آئے گا، اللہ ان کے ذریعے ان کو غلبہ دے دے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنی موت کا خوف نہیں رکھتے ہوں گے. اللہ رب العالمین ان کے جذبے پر اپنے ایمان کی مہرے لگا دے گا. یہ با ایمان لوگ ہوں گے. تو ایک حقیقت چیز ہے کہ مسجد کے گیٹ سے نکلنا ہے، اس طرح حقیقت ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے گیٹ سے نکلنا ہے. حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. تیاری کی ضرورت ہے، چاہے یوتھ ہو، بچے ہوں، نوجوان ہوں، بڑے ہوں، اڈھیر عمر ہو، ضعفاء ہوں، جانا تو ہے. تیاری فرمائے. تو یہاں پہ فرمایا کہ وغرتہم الحیات الدنیا، ان کی دنیا کی زندگی نے ان کو ایسے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل کود اور تماشا بنا دیا ہے. وذکر بہ ان تبصل نفس بما کسبت. آپ قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرتے رہیں اللہ کے نبی، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت اور بربادی میں گرفتار ہو جائے، ان کے پاؤں پھسل جائے. کیونکہ ان کے پاؤں جب پھسلیں گے تو ان کو بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. اللہ نے پہلے یہ بات سمجھائی کہ تمہیں بچانے والا صرف میں اللہ ہوں اور کوئی نہیں. جب تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ دے گی تو تم اس طرح پھسلو گے، اس طرح پھسلو گے کہ تمہیں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. لہٰذا اتنی بغاوت نہیں کرو کہ تمہیں بچانے والا بھی کوئی نہ ہو. دنیا تمہارے کبھی کام نہیں آئے گی، یہ طے ہے. دنیا تمہارے کبھی کام نہیں آئے گی. ماں باپ بھی ایک وقت تک کام آتے ہیں، اولاد بھی ایک وقت تک کام آتی ہے، پھر کوئی کام نہیں آتا. یہ اللہ ہی ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، کام بھی ہمیشہ آتا ہے. اللہ ہی ہے. اسی اللہ سے ہم نے بغاوت کر دی تو پھر کیسے اللہ رب العالمین ہمارے کام آئیں گے؟ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع. اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا. خالص اللہ ہے کہ جو سارے کے سارے معاملات کرنے والا ہوگا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا. فرمایا کہ اگر وہ کسی بھی قسم کا معاوضہ دینا چاہیں گے کہ اللہ ہم سے معاوضہ لے لو، تو اللہ ان سے معاوضہ نہیں لے گا. قیامت کے دن جب عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ جتنی ساتوں کے ساتھ زمینیں ہیں یہ سارا کا سارا اگر ہم آپ کو فدیے میں دیں، اللہ کہے گا ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ تو باطل ہے. ختم. کہاں ہے دنیا؟ دیکھو دنیا تو ختم. کیا دیں گے ہم اللہ کو مقابلے میں؟ وہ چیزیں جو پہلے ختم ہو جائیں گی، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں جن کے واسطے دے رہا ہوں وہ تو سب ختم ہو چکی. آپ نے کبھی غور کیا؟ ہم اپنی زندگیاں لٹا دیتے ہیں اللہ کی بغاوت میں، اللہ کی حکم عدولی میں. یہ سب چیزیں مٹی کی طرح، ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل جاتی ہیں. آپ گرتے ہوئی مٹی کو روک نہیں سکتے، گزرتے ہوئے وقت کو روک نہیں سکتے. اپنی اساسی کیفیت کی طرف جاتے ہوئے اپنے آپ کو روک نہیں سکتے. ساری چیزیں نکلتی جا رہی ہیں، ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی ہیں. فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پکی دوستی لگانی ہے یا جس طرح چلنا ہے ایسے ہی چلنا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اللہ کے ہاں کوئی زور زبردستی نہیں. اللہ نے مہلت دے دی، ڈھیل دے دی، اختیار دے دیا کہ جاؤ جو دل چاہے کرو. تمہیں روٹی پانی چاہیے وہ ہم دیتے رہیں گے، اس سے بڑی اور نعمت کیا چاہیے؟ تمہیں سانس چاہیے ہم دیتے رہیں گے، تمہیں مزے چاہیے ہم کراتے رہیں گے، جاؤ. لیکن پھر آنا ہمارے پاس ہے، حساب کتاب ہوگا. حساب کتاب نہیں چھوڑیں گے، سب کا ہوگا. اگر حساب کتاب میں کسی کے لیے تخفیف ہوتی تو فاطمہ بتول رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے تخفیف ہو جاتی.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی آپ میری جگر گوشہ ہے، لیکن اللہ کے ہاں آپ کے کام نہیں آؤں گا۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ تمہارا باپ اللہ کا نبی ہے تمہیں بچا لے گا تو ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میں آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اللہ سے خود دوستی لگانا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی نہیں کام آ سکتا، کوئی بھی کام نہیں آ سکتا۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، آپ کو تدبر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ جب تک آپ اس نتیجے کو قبول نہیں کریں گے کہ بالآخر اللہ کے جہاں جا کے حساب کتاب ہونا ہے، اس وقت تک اعمال صالحہ اور صحیح ڈائیورشن کی طرف آپ اپنے آپ کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتے، منتقل نہیں کر سکتے۔ لہذا غور فکر کی ضرورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سے پکی دوستی کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے فرمایا انسان ویسے ویسے اپنے آپ کو کرے۔ اور آخری بات سورۃ آل عمران آیت نمبر 173، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، جن سے لوگوں نے کہا کہ سارے کے سارے کفار تم سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے، یہ تمہیں پتھر کے دار میں پہنچا دیں گے، یہ تمہیں ہلاک کر دیں گے، یہ تمہیں برباد کر دیں گے، ایسے ہی ڈراتے تھے نا، ایسے ہی ڈراتے تھے مسلمانوں کو، یہ سارے کے سارے کفار جمع ہو گئے، یہ کر دیں گے، یہ وہ کر دیں گے، تم ان سے ڈر کے رہنا۔ اللہ کہتا ہے فزادہم ایمانا، ہمارے بندے کون ہوتے ہیں پتہ ہے؟ جب سارے دنیا والے مل کے ان کو کفار سے ڈراتے ہیں یہ ایمان میں اور بڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ہمارا اللہ بچا لے گا، ہمیں ہمارا اللہ بچائے گا، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، ہمیں ہمارا اللہ نجات دینے والا ہے، ہمیں ہمارا اللہ اس مشکل سے نکالنے والا ہے۔ یہ سارے دروازے بند کرتے ہیں اللہ پہ یقین کرتے ہوئے، یہ پختہ ایمان والے ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے دروازہ کھول دے گا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں بناتے، ان کی زبانوں سے یہ بات نکلتی ہے ہمارے لیے اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے، ہم تو اپنے اللہ پہ اعتماد کرنے والے ہیں۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ پہ اعتماد کریں۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ اعتماد کاملہ کریں گے تو اللہ ہمارے ہر مشکل اور بند دروازے کو کشادہ فرما دے گا، کھول دے گا۔ لہذا تکلیف چھوٹی ہو بڑی ہو، آزمائش چھوٹی ہو بڑی ہو، مصائب چھوٹے ہوں بڑے ہوں، علم چھوٹے ہوں بڑے ہوں، نکل جاؤ میرے بھائی، اس کام سے باہر نکلو، اللہ کی طرف جاؤ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہنے والے، اپنی زندگیوں کا محور بنانے والے بنو کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔ جب آپ اللہ کو اپنا سب کچھ مان لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی بھی آپ کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مہیا فرما دے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم سب کو کما قہو اللہ کی ذات پہ بھرپور اعتماد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔